بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يرد ان يضلہ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون۔ لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ان آیات مبارکہ کا سادہ سا با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جسے ہدایت عطا کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کسی کو آسمان پر چڑھنا پڑے اور اسے کتنا مشکل لگے۔ اس طرح اللہ کریم ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتے ہیں، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور ہم نے آیات اور نشانیاں اور دلائل نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کا رب ہی ان کا کارساز ہے جو اعمال وہ کرتے ہیں۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جنہیں ہدایت دینا چاہتا ہے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کریم کسی کو زبردستی ہدایت دے دیتے ہیں اور کسی پر زبردستی گمراہی مسلط کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، یعنی جس کے دل میں نہاں خانہ دل میں ہدایت کی طلب ہو اللہ اسے ہدایت دے دے۔ تو انسان کا اختیار اتنا ہی ہے، باقی جتنے امور ہیں انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے اپنی شکل قد کاٹ حلیہ نہیں بنا سکتا، اپنی عقلی علمی استعداد فکری استعداد اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح اپنا رزق بھی وہ اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کا رزق مقدر ہے، جو دانہ اس کے نصیب کا وہی کھائے گا، دوسرے کے حصے کا رزق نہیں کھا سکتا۔ غلط کاری کرے گا، لوٹ مار کرے گا، جمع کرتا رہے گا، چھوڑ کر مر جائے گا، کھائے گا وہی جس کے حصے کا وہ ہے۔ انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ بڑا واضح ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کے سامنے
دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں، اسے سوچ اور فکر دی ہے، اسے طاقت اور قوت کار دی ہے، وہ کام کر سکتا ہے، اعضاء و جوارے دیے ہیں، عقل و خرد عطا فرمایا، اور سب سے بڑی نعمت جو انسان کو دی گئی ہے جس سے یہ اشرف المخلوقات ہے، وہ نعمت ہے معرفت الہی کی استعداد، اللہ کو پہچاننے کی قوت۔ یہ صرف انسان کو دی گئی ہے، اس لیے کہ نبوت صرف انسانوں میں، اور معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ نبوت ہے۔ تو اب اگر انسان اس سب کے باوجود اپنے لیے غلط راستہ چنتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس پر نیکی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ کسی کا ہلاک ہو جانا، کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کا تباہ ہو جانا، یہ کم تر عذاب ہے۔ بڑا عذاب یہ ہے کہ اس پر ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں۔ لیکن جب انسان میں طلب ہدایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ خود یہ سوچ کر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، میری بہتری اطاعت الہی میں ہے، میری بہتری اتباع رسالت میں ہے، تو فرمایا ہم اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ یشرح صدرہ، شرح صدر وہ نعمت ہے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے طلب کی تھی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے، میرا سینہ کھول دے۔ شرح صدر سے مراد ہوتا ہے کہ بڑے بڑے راز، بڑی بڑی باتیں، ذات باری، صفات باری، آخرت، دین اور حقائق کے بارے اللہ کریم کی طرف سے ان کے دلوں میں انڈیل دی جاتی ہے۔ نیکی کو ان کا دل قبول کرنے لگ جاتا ہے، جہاں کوئی نیک بات ہوتی ہے وہ انہیں پسند آ جاتی ہے، برائی کی بات ہوتی ہے تو ان کا دل اسے رد کر دیتا ہے، جھٹک دیتا ہے۔ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ ایسا کریم ہے کہ جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں ان کو مشاہدات و مکاشفات عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس کی وہ نعمت ہے کہ ان کو اخروی نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اس پر کوئی دنیا کی مصیبت یا بیماری یا تکلیف بھی آئے تو جب ان کے سامنے آخرت کی نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ تکلیف انہیں ان کے مقابلے میں بہت کمزور نظر آتی ہے، اس سے انہیں دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان کی ترقی درجات ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ان جادوگروں کی ہے جنہیں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے طلب کیا تھا، اور میدان مقابلہ میں اترنے سے پہلے انہوں نے فرعون سے بات کی، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین۔ انہوں نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جس نے تیرے جیسے مطلق العنان حکمران کو عاجز کر دیا ہے، مجبور کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، نہ اس کے پاس فوج ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ اس کے پاس عوام ہے، اکیلا اللہ کا بندہ اور ایک بھائی اس کے ساتھ ہے، اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے مالک کو جو خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے پریشان کر دیا۔ اب تو ہمیں کہتا ہے اس کا مقابلہ کرو؟ تو ہم مقابلے کے لیے تو آ گئے ہیں، لیکن وعدہ کر کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے خصوصی انعام بھی ہوگا۔ یعنی ان کی توقعات فرعون سے وابستہ تھی، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، پھر ہمیں تو ایسا انعام دے گا جس کی مثال نہ ملتی ہو اگر ہم جیت گئے۔ اس نے کہا انکم اذا من المقربین، اس نے کہا میں تمہیں اپنے مقربین میں جگہ اور اہل دربار میں تمہاری الگ کرسیاں لگوا دوں گا، تمہیں بہت بڑے عہدے دے دوں گا، تمہیں اپنا درباری بنا لوں گا۔ لیکن جب انہوں نے جادو کیا اور سحروا اعین الناس،
قرآن کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کیا، اور وہ جو بڑی بڑی لکڑیاں، شاہتیر اور بڑے بڑے رسے پڑے تھے، یخیل الیہم کانہا تسعی، وہ لوگوں کو ایسے نظر آتے تھے جیسے اژدہا ہوں اور بھاگ رہے۔ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ لکڑی لکڑی ہی تھی، رسا رسا ہی تھا، ان کی ذات بدلی نہیں، لیکن دیکھنے والوں کو لکڑیاں بھی اور رسے بھی بڑے بڑے اژدہا اور دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ اب ان سے میدان بھر گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ لاٹھی پھینکی جو ان کے ہاتھ مبارک میں ہوتی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بنی کہ وہ جو اژدہاؤں سے بھرا ہوا میدان تھا اس سارے کو نگل گئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو اتنی ہی لاٹھی تھی، نہ اس کی موٹائی بڑی نہ اس کی لمبائی بڑی، لیکن میدان میں کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جادوگر یہ بات جانتے تھے کہ اگر جادو کر کے کوئی چیز دکھائی جائے اور دوسرا اس جادو کو باطل کرے، دوسرا جادوگر، تو وہ چیز پہلی حالت پہ آ جاتی ہے۔ ہم نے لکڑیوں کے اور رسوں کے ایسا جادو کیا کہ لوگوں کو اژدہا نظر آتے تھے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر ہوتے تو وہ واپس لکڑیاں اور رسے نظر آنے لگ جاتے، ہمارا جادو اتر جاتا۔ لیکن یہاں تو سرے سے کوئی چیز ہی نہیں بچی اور وہ سارے فنا ہو گئے، اور پھر ان کی لاٹھی ویسی۔ یہ جادوگر نہیں، یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، یہ جادو سے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے ایسا کر دیا۔ وہ ایمان لے آئے اور بارگاہ الہی میں سربسجود ہو گئے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اپنی تفاسیر میں کہ جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو اللہ نے آخرت ان کے لیے منکشف فرمایا۔ انہوں نے جنت و دوزخ کو دیکھا، اہل نار کی حالت دیکھی، اہل جنت کے مقامات دیکھے، جنت میں ان کو اپنے مقامات نظر آئے، اور جب انہوں نے سر اٹھایا تو فرعون کہنے لگا یہ تمہاری ملی بھگت ہے، یہ بھی تمہارا جادوگر بھائی ہے، اور شاید تم اس کے شاگرد لگتے ہو مجھے، لہذا تم نے اس کا لحاظ کیا اور مجھے ہرا دیا، تو دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، تمہاری ایک طرف کی ٹانگ کاٹوں گا، دوسرے طرف کا بازو کاٹ دوں گا، اور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا لا دیر فقض ما انت قاض، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے، اس کے علاوہ بھی کوئی تکلیف دے سکتا ہے تو دے، کیوں؟ انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو واپس اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں، جو کچھ ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے، جتنی تکلیف تو ہمیں دے گا اتنے درجات وہاں بلند ہوتے جائیں گے، لہذا یہ بازو کا کٹ جانا، ٹانگ کا کٹ جانا یا سولی پہ جھول جانا، اس کی تکلیف اس اجر کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو اللہ نے ہمیں دکھا دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے جنت ہے۔ یعنی دیکھیں صبح کے وقت ساری امیدیں ان کی فرعون سے وابستہ، اور غروب ہونے سے پہلے اسی سورج نے دیکھا کہ دو عالم کو ٹھکرا کر وہ اللہ کی رضا پہ فدا ہو رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے شرح صدر، اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا، انہیں آخرت مولوی کے بتانے کی طرح نہیں، مقرر کی تقریر میں سمجھانے کی طرح نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا جنت کو بھی، دوزخ کو بھی، کفار کے انجام کو بھی، شہداء کے منازل کو بھی، اور انہوں نے کہا بھئی اللہ نے ہمیں تو نہال کر دیا، ہم تو اس قابل بھی نہیں رہے کہ مزید کچھ مانگیں، اتنا کچھ دے دیا، اب اگر تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، ہمیں سولی دے گا تو درجات اور بڑھتے جائیں گے، ہمت کر، جلدی، فقض ما انت قاض، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر، صرف ہاتھ پاؤں کاٹنے پہ کیوں بس کرتا ہے، اور بھی کوئی ایذا دے سکتا ہے تو دے۔ تو فرمایا جس کے دل میں سچی طلب پیدا ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے پاس بڑا خوبصورت بہانہ ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم سے شیطان نے یہ کرا دیا،
اللہ کریم نے جب شیطان مردود ہوا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں راندہ درگاہ ہو گیا، مجھے مہلت دے دے، اس کی اولاد میری پوجا کرے گی اور تیری عبادت نہیں کرے گی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جا، تجھے مہلت بھی دیتا ہوں، تو زور بھی لگا لے، لیکن یاد رکھ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تیرا ان پر بس نہیں چلے گا۔ خود شیطان بھی قرآن کریم میں اعتراف کرتا ہے کہ میں بڑی دنیا کو رسوا کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، سردیاں تھیں، علاقہ برفانی تھا، سخت سردی تھی، ایک بزرگ روزانہ تہجد جا کر مسجد میں ادا کرتے، برف پوش گلیوں سے گزر کر تازہ وضو کر کے تہجد کرتے، ذکر اذکار کرتے، پھر فجر پڑھتے۔ شیطان نے انہیں پریشان کرنے کے لیے راستے میں غلاظت پھینک دی، پاؤں بھر گئے یا کپڑے ناپاک ہو گئے، انہوں نے جا کر پاؤں بھی دھوئے، کپڑا بھی دھو کر پہن لیا، زیادہ محنت کی، اپنے معمولات نہ چھوڑے۔ دوسرے دن انہوں نے دیکھا کہ جب وہ مسجد کے لیے نکلے ہیں تو اندھیرا تھا، لیکن آگے کوئی بتی لیے، شمع لیے کوئی آگے آگے چل رہا ہے، راستہ صاف نظر آ رہا ہے، مسجد میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے دن پھر نکلے تو کوئی بتی لے کر آ گیا۔ انہوں نے فرمایا تو کون ہے بھائی؟ تو آدھی رات کو آ جاتا ہے اور اس سردی اور اس برف باری میں تو میرے لیے روشنی لے کر آتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت ابلیس ہوں۔ انہوں نے فرمایا او بدماش، تو کب سے اتنا نیک ہو گیا کہ میرے لیے لالٹین لے آتا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے آپ کے راستے میں غلاظت پھینکی تھی، آپ نے ٹھنڈے پانی سے کپڑے بھی دھو لیے، غسل بھی کر لیا، تہجد بھی پڑھ لیے، اپنے معمولات اور اذکار بھی کر لیے، تو آپ کا درجہ تو بہت بڑھ گیا، آپ نے بہت ثواب کما لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو روشنی دکھاؤں، مزید کوئی ایسا حادثہ نہ ہو کہ آپ تو پھر زیادہ ثواب لے جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا مجھے تیری روشنی کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد میرے راستے میں مت آنا۔ تو یہ جو ہمارا بہانہ ہے نا کہ ہم سے شیطان کرواتا ہے، شیطان ہم سے تب کرواتا ہے جب ہمارے اپنے اندر خامی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا دل یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو کوئی شیطان نہ انسانوں سے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے نہ جنوں سے، کیونکہ حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ فیصلہ انسان سوچ سمجھ کر کرتا، ہم پر تو اللہ کا ایک احسان ہے کہ ہم ایک حادثے میں مسلمان ہو گئے، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، پہلی آواز ہمارے کان میں اذان کی آئی، توحید اور رسالت کی گواہی کی آئی، اور مسلمان ماں باپ والدین نے ہمیں مسلمانوں کی طرح پالا، ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم نے کبھی سنجیدگی سے یہ سوچا تو نہیں کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، اور جو نہیں مسلمان وہ اپنا کیا نقصان کر۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا اسلام کیسا ہے، ہمارا عمل اور ہمارا عقیدہ، ہماری فکر اور ہمارا کردار کتنا اسلام کے مطابق ہے۔ ایک آدمی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے تو وہ جوتوں کے تسمے سے لے کر اپنی ٹوپی اور اس پر لگے ہوئے نشان تک کو جانچ کر باہر نکلتا ہے کہ میں ٹھیک فوجی نظر آتا ہوں، میری یونٹ کا، میرے بریگیڈ کا، میرے ڈویژن کا سائن میرے بازو پہ لگا ہوا ہے، میرا رینک لگا ہوا ہے، میری ٹوپی ٹھیک ہے، میری وردی ٹھیک ہے، میرے جوتے صاف ہیں، پالش ہیں، تسمہ ٹھیک بندھا ہوا ہے، یہ سارا دیکھتا ہے۔ تو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں سارا جائزہ لینا چاہیے کہ میری سوچ اور فکر سے لے کر میرے کردار تک کہاں کہاں میں اسلام کے اندر ہوں اور کہاں میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ کام تو بڑا مشکل ہے کہ بندہ روز اٹھ کر اپنے اس فوجی کی طرح سارا چیک اپ کرے، لیکن
اللہ کریم فرماتا ہے میں اسے آسان کر دیتا ہوں، اس طرح آسان کر دیتا ہوں کہ جو دل میں یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، میرا اللہ و اللہ کے رسول پر ایمان ہے، یشرح صدرہ للاسلام، میں اسے وہ نعمت عطا کر دیتا ہوں جو میرے جلیل القدر اولی العزم رسول موسیٰ کلیم اللہ نے مجھ سے مانگی تھی، اللہ میرا سینہ کھول دے، میں اس کا سینہ کھول دیتا ہوں۔ اس کا سینہ کھولا تھا تو اس کی شان کے مطابق کھولا تھا۔ صحابی کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق، ولی کو نصیب ہوتا ہے اس کی اپنی شان کے مطابق، لیکن نصیب سب کو اپنی اپنی جگہ ہوتا ہے۔ اور شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ حقائق اخرویہ پر اسے یقین کامل ہو جاتا، اور جسے آخرت پر یقین کامل ہو وہ کسی کا خون ناحق کر سکتا ہے، وہ کسی کا مال لوٹ سکتا ہے، وہ کسی کی آبرو لوٹ سکتا ہے۔ یہ جو جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ جتنا قتل و غارت ہو رہا ہے اور یہ جتنا طوفان بدتمیزی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے سینے اسلام کی طرف سے بند ہو گئے، ہمارے کردار مسخ ہو گئے، اس لیے کہ ہم دل سے چاہتے ہی نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمارے دل میں وہ جذبہ ہی مر گیا ہے۔ تو فرمایا جس کے لیے اللہ چاہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اسے شرح صدر ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، آپ نے فرمایا تو نے کیسے صبح کی، کیف اصبحت؟ یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے یقین ہے کہ تو مومن ہے؟ اس نے کی عرض کی یا رسول اللہ یہاں میں کھڑا ہوں، یہاں سے مجھے میدان حشر نظر آ رہا ہے، میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں چلاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کی محافل کو، اہل جنت کی مجالس کو جنت میں ہنستا کھیلتا دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک ایک نعمت آخرت کی نظر آ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو قابو رکھنا، اس پر قائم رہنا، یہی ایمان ہے۔ تو شرح صدر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا جو دل سے، یہ نہیں فرمایا کہ میں الف کو دیتا ہوں بے کو نہیں دیتا، جیم کو نہیں دیتا، نہیں، فرمایا جو بھی طے کر لے کرے خلوص دل سے۔ اللہ کو پتا ہے کہ بندے کے دل میں کیا ہے اور زبانی کیا کہہ رہا ہے۔ بندے کو تو ہم چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے سکتے ہیں، اس مالک الملک کو نہیں۔ تو فرمایا جب بندہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی عطا ایسی ہے کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور پھر دنیاوی مصیبتوں اور رکاوٹوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لیکن جو لوگ غلط راستہ چن لیتے ہیں اور جس کی سزا میں اللہ انہیں یہ سا عذاب ان پہ نازل کرتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اس کے سینے میں گھٹن آ جاتی ہے، سچ اس کے سینے میں سماتا ہی نہیں، اس کا دل آخرت سے اندھا ہو جاتا ہے، اس کا دل یقین و ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اور دین پر عمل کرنا اسے ایسا مشکل لگتا ہے جیسا کسی کو کہا جائے کہ کوئی سیڑھی لو اور آسمان پر چڑھ جاؤ، تو کہ کیسے چڑھ سکتا ہوں یار، اتنی سیڑھی کہاں سے لاؤں، اتنی عمر کہاں سے لاؤں، اتنا اوپر کیسے چڑھوں، فضا میں کیا کیا ہے، کہاں تک ہوا ہے، کہاں آگے ہوا ہی نہیں ہے، کہاں آگے گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا
اسے دین پر عمل کرنا اتنا مشکل لگتا ہے جتنا کسی کو آسمان پر کہا جائے کہ چڑھ جاؤ تو اسے مشکل لگتا ہے. یعنی وہ ناممکن سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ میں آسمان پر نہیں چڑھ سکتا. اسی طرح جس پر اللہ ناراض ہو جائے اور عذاب بھیج دے اس سے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ سارے کام کرتا ہے لیکن سارے دین کے خلاف کرتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. اسی طرح جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو پھٹکار دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. گناہ میں پڑ جاتے ہیں، برائی میں پڑ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے مر کر آخرت کی تباہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ھذا صراط ربک مستقیما. یہ ہے آپ کے پروردگار کا راستہ جو بالکل سیدھا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ اللہ کا راستہ. پھر بہت سی لکیریں دائیں بائیں بنائی، فرمایا یہ سارے وہ راستے ہیں جو گمراہی کی طرف جائیں. اللہ کا راستہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اور آخر قیامت تک کے لیے اس نے فیصلہ کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. طے ہو گیا کہ دین مکمل ہو گیا، اور جتنی نعمتیں بندہ اللہ سے حاصل کر سکتا ہے وہ اس دین میں سمو دی گئیں. کوئی ایسا انعام نہیں ہے جو دین کے خلاف عمل کر کے کو حاصل کر سکتا ہے. اور قیامت تک کے لیے یہ دین اللہ نے طے کر دیا. اب ہمیشہ یہی دین قابل عمل رہے گا. ہمارے دانشوروں اور طبقہ عمراء اور با اختیار و با اقتدار طبقے کا خیال یہ ہے کہ اسلام جی پرانا ہو گیا، یہ 1400 صدی پہلے کی بات تھی. اس وقت کے حالات اور تھے، لوگ اور تھے، ضروریات اور تھیں. اب ضرورت بدل گئی، زمانہ بدل گیا، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، ایک گاؤں بن گئی پوری دنیا. اور یہاں کا بندہ موبائل پر امریکہ بات کر رہا ہے، اور امریکہ کا جاپان والے سے بات کر رہا ہے. یہاں بیٹھ کر سودے طے ہو جاتے ہیں، دنیا بھر کے لین دین ہو جاتا ہے. تو وہ زمانہ بدل گیا. ان بے وقوفوں سے کوئی یہ پوچھے کہ کیا بدلا ہے؟ کیا اس زمانے میں بندے کو بھوک لگتی تھی، آج نہیں لگتی؟ اس زمانے میں بندے کو نیند آتی تھی، آج نہیں آتی؟ اس زمانے میں بندے کو لباس چاہیے تھا، آج نہیں چاہیے؟ اس زمانے میں لوگ شادیاں کرتے تھے، اولاد ہوتی تھی، آج کوئی طریقہ بدل گیا؟ کاروبار کرتے تھے حصول رزق کے لیے، آج بھی وہی کاروبار کرتے ہیں حصول رزق کے لیے. سفر کرتے تھے اپنے کاموں کے لیے، آج بھی لوگ اپنے کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں. کچھ نہیں بدلا. انسان بھی وہی ہے، اس کی ضروریات بھی وہی ہیں. ضروریات کو پورا کرنے کے طریقے بدل گئے، ذرائع بدل گئے ہیں، مینز بدل گئے ہیں. گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، اب جہاز پہ کر لیتے ہیں. لیکن سفر کا مقصد اس وقت بھی وہی تھا جو آج. اس وقت علاج کراتے تھے جڑی بوٹیوں سے، آج انجیکشن لگوا لیتے ہیں. لیکن اس وقت بھی بیماریاں تھیں اور ان کا علاج تھا، آج بھی بیماریاں اور ان کا علاج کرانا پڑتا. انسان وہی ہے، اس کی ضرورتیں وہی ہیں، ان کو پورا کرنے کے ذرائع بدل گئے ہیں، مینز بدل گئے ہیں، اور کچھ نہیں بدلا. تو مین بدلنے سے کیا بدلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بدلتا. آج بھی عقیدہ و نظریہ وہی ہے، اور آج بھی عمل وہی مقبول ہے جو تب مقبول تھا جو محمد رسول اللہ نے سکھایا. کیا آج اذان بدل گئی ہے؟ وضو کا طریقہ بدل گیا ہے؟ کیا نماز بدل گئی ہے؟ کیا آج کوئی اور قرآن نازل ہوگا؟ یہ سب خرافات ہیں. یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کے سینے دین کے لیے تنگ کر دیے. ان کے اپنے سینے میں بات نہیں سماتی، یہ سمجھتے ہیں یہ مشکل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا.
یہ بات تو قرآن پہلے بتا رہا ہے کہ جب سینے سکیڑ دیتا ہوں میں تو پھر یہ کہتے ہیں اسلام پر عمل مشکل ہے، اور انہیں اتنا مشکل لگتا ہے جتنا کسی کو کہا جائے کہ آسمان پر چڑھ کر دکھا۔ تو میرے بھائی کچھ نہیں بدلا، نہ رب العالمین کی عظمت بدلی ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی رسالت بدلی ہے۔ آج بھی ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا معنی ہے؟ آج بھی ہم پڑھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج یہ تو نہیں پڑھتے کہ اللہ کے رسول تھے۔ آج کا کلمہ یہ نہیں ہے کہ کبھی رسول تھے، نہیں، آج بھی کلمہ وہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آج بھی رسول ہیں، آج بھی حکم انہی کا ہے، آج بھی طریقہ انہی کا ہے، آج بھی نیکی وہی ہے جسے وہ نیکی فرماتے ہیں۔ جو ان کے حکم کے خلاف ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی دین وہی ہے جو حضور نے سکھایا، اور یہ قیامت تک یہی رہے گا۔ اور جو کہتے ہیں اسلام پر عمل ہو نہیں سکتا، فرمایا میں نے ان کے سینے تنگ کر دیے ہیں، یہ باعث عبرت ہے، انہیں دیکھ کر توبہ کرو، انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ اللہ اس عذاب سے پناہ میں رکھے، یہ عذاب نہ کر دے۔ کیوں؟ فرمایا اس عذاب کا انجام یہ ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، ان ایمان نہ لانے والوں پر بہت بڑی پھٹکار پڑے گی، ان کو بہت ذلیل ہونا پڑے گا، ان کو بہت بڑی سزائیں اور شدید عذاب ملیں گے، اور تیرے رب کا راستہ بڑا سیدھا ہے۔ یاد رکھیں، دو نقطوں کو کئی خطوط سے ملایا جا سکتا ہے، لیکن سب سے چھوٹا خط وہ ہوگا جو خط مستقیم ہوگا، جس میں کوئی ایج پہ دونوں کے دونوں جو سیدھا خط ہوگا وہ سب سے چھوٹا ہوگا۔ ہر کام کے کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اور سب سے آسان طریقہ وہ ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے۔ اسلام نے ہر کام کو کرنے کا طریقہ بتایا، روزی کمانے کا طریقہ بتایا، خرچ کرنے کا طریقہ بتایا، لباس پہننے کا سلیقہ بتایا، کھانے پینے کا سلیقہ بتایا، شادی کرنے کا طریقہ بتایا، اولاد کو پالنے کا طریقہ بتایا، والدین کی خدمت کا طریقہ بتایا۔ بتاؤ کس شریعت کے کام میں مشکل ہے یا مصیبت ہے؟ ہر اس کام میں مصیبت ہے جو خلاف شریعت کیا جائے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے باتیں تو بڑی کھول کر واضح بیان کر دی ہیں۔ اور یہ بات تو دنیا کی ہے کہ دنیا میں بھی وہ مطمئن زندگی گزارتے ہیں، پرسکون زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی ختم ہوگی تو لہم دار السلام، ان کے لیے ایک ایسا گھر ہے جو سراسر سلامتی ہے۔ ان کے لیے اللہ نے جنتیں آراستہ کر دی ہیں جن میں ہر طرح کا آرام، ہر طرح کی راحت، ہر طرح کا سکون ہی سکون ہے، جہاں فکر نام کی کوئی شے نہیں، دکھ نام کی کوئی چیز نہیں، بیماری نام کا کوئی گزر نہیں، ہر طرف ہر جگہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ان سب نعمتوں اور انعامات کے ساتھ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں اللہ کی معیت، ولایت، اللہ ان کا ولی ہوگا اس کردار کی وجہ سے جو دنیا میں ان کا تھا، یعنی انہیں معیت باری بھی نصیب ہوگی۔ حدیث شریف سے اگر جمع کی جائیں جنت کی بے شمار نعمتیں حضور نے بیان فرمائی بھی ہیں، اور پھر فرمایا ہے کہ یہ چیزوں کے نام تو ملتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے، پھل کے اور دوسری نعمتوں کے اور لباس کے، لیکن جنت کے پھل، جنت کی نعمتیں جو ہوں گی وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی نے سوچی بھی نہیں ہوں گی، اتنی نفیس، اتنی اعلیٰ اور اتنی بڑھیا ہوں گی۔ اس سب کے باوجود فرمایا انہیں میرا ساتھ بھی نصیب ہوگا،
یعنی صرف وہ نعمتیں ہی نہیں ہوں گی بلکہ میری معیت انہیں نصیب ہوگی، انہیں دیدار باری ہوگا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کسی کو ہر لمحے، کسی کو روزانہ، کسی کو ہفتے میں ایک بار، کسی کو مہینے میں ایک بار، کسی کو سال میں ایک بار، لیکن ان کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہوگا، جمال باری کو بھی دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کریم نے بڑی وضاحت سے اور بڑے آسان لفظوں میں کتنی خوبصورت باتیں کر دی۔ اب اگر کوئی ان سب باتوں کے باوجود دین کو نہیں اپناتا، دین پر عمل نہیں کرتا، تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس بیچارے کا سینہ اللہ نے تنگ کر دیا، اس کی گناہوں کی وجہ سے اس پر عذاب نازل ہو گیا ہے، ورنہ اتنی عظیم نعمتوں کو چھوڑ کر کون بدبخت دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، دنیا و آخرت کی رسوائی سے پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔